رمضان مبارک ہو۔ آج کا پہلا روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اور رمضان کا جو یہ موقع ہے یہ ہم سب کے لیے باعث نجات اور باعث خیر و برکت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ مبارک مواقع بار بار ہماری زندگیوں میں نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے جو ہے اعلان ہمارا پڑھ لیا ہوگا کہ انشاءاللہ تراویح کے اندر جو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے کیا کہا ہے اس کا ایک مختصر خاکہ، مختصر تفسیر اور مختصر مطلب روزانہ انشاءاللہ اس وقت میں بتایا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم نازل ہوا ہے اللہ کے احکامات بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طریقے سے ہم کو یہاں دنیا میں رہنا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیا ہمارے لیے احکامات ہیں، بندوں کے لیے کیسے جینا ہے، کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ قرآن کو اصل بھیجنے کا مقصد ہے، اتارنے کا مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ایک کتاب اور دوسرے میری سنت۔ تو اس لیے کتاب اللہ کا مطلب یہی نہیں ہے کہ بس ہم اس کو بنا سمجھیں بس ایسے ہی رٹتے جائیں، پڑھتے جائیں، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن اصل مقصد ہے قرآن کریم کو اتارنے کا سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اگر تفسیر کرنے جائیں تو تفسیر تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان میں قرآن کریم کو ایک خاص مناسبت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو رمضان ہی میں نازل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جتنا قرآن کریم کا حصہ نازل ہو جاتا تھا رمضان میں جبریل امین کے ساتھ اس کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کا معمول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کی طرف جھک جاتے تھے، قرآن کریم میں اپنے آپ کو مشغول کر لیا کرتے تھے، مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے تھے، قرضوں کو ادا کر دیا کرتے تھے اور غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ معمولات تھے۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول رکھنا چاہیے، پابندی رکھنی چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھنا بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم بندوں کو کیا حکم دیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اسی کے تعلق سے روزانہ انشاءاللہ یہ اسی وقت پہ خلاصہ تراویح کے نام سے تقریباً آدھے گھنٹے کا یہ پروگرام رہے گا، جس میں ہم نے قرآن کریم کیا پڑھا ہے تراویح میں۔ تقریباً ہر جگہ پر ایک پارہ یا سوا پارہ پڑھنے کا معمول ہے، جہاں پہ 30 دن میں یا 29 دن میں قرآن کریم مکمل ہوتا ہے، تو ایک یا سوا پارہ پڑھنے کا معمول ہے۔ ہم روزانہ انشاءاللہ ایک پارے کی مختصر تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کے احکامات کو سمجھ کر کے ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ سوال و جواب کے تعلق سے نہیں ہے، تو اس لیے برائے کرم آپ یہاں سوال نہ پوچھیں، بلکہ جو تفسیر بیان کی جا رہی ہے بس اس کو سنتے جائیے۔ دیکھیں گے اگر موقع ملا بعد میں تو انشاءاللہ 5-7 منٹ کا سوال و جواب کا سیشن رکھ لیں گے، اگر موقع ملا تو اس میں آپ کے ذہن میں جو 1-2 سوال ہوں گے تو پوچھ لیجیے گا، زیادہ نہیں 1-2 اگر موقع ملا تو، نہیں تو اصل تو یہ تفسیر کا موقع ہے۔ تو تفسیر چلیے ہم شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ، دیکھیں قرآن کریم سورہ فاتحہ اور 30 پاروں کے مجموعے کا نام ہے۔ 30 پارے ان کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں، اس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، اللہ کا کلام کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شروع فرمایا ہے سورہ فاتحہ۔ فاتحہ یہ فتح سے بنا ہے، اس کے معنی ہے کھولنا۔ کیا معنی ہے؟ کھولنا۔ اور چونکہ اس صورت سے قرآن کریم کو کھولا جا رہا ہے تو اس لیے اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مفسرین کرام نے تقریباً 14 نام شمار کرائے ہیں سورہ فاتحہ کے، جس میں ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، سورۃ الشفا بھی ہے اور کئی سارے نام ہیں اس کے۔ تو قرآن کریم کو کھولا گیا ہے، قرآن کریم کی شروعات ہوئی ہے سورہ فاتحہ سے۔ قرآن کریم کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل کیا اس میں مجموعی اعتبار سے 6 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، جن میں سے ایک ہے توحید۔ قرآن کریم میں کس چیز کو بیان کیا گیا؟ توحید کو بیان کیا گیا۔ توحید کے معنی ہے اللہ کو ایک ماننا، توحید کو بیان کیا گیا، رسالت کو بیان کیا گیا، ایسے ہی قیامت کو بیان کیا گیا اور احکامات
کیا کرنا کیا نہ کرنا، تو احکامات کو بیان کیا گیا۔ ایسے ہی ماننے والے کون ہیں اور نہ ماننے والے کون لوگ ہیں۔ تو مجموعی اعتبار سے پورے قرآن مجید کے اندر یہ 6 باتیں بیان کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ان 6 باتوں کو مختصر طور پر خلاصے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یعنی ان 6 مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی پوری دنیا کو کنٹرول کرنے والا، سب کو پالنے والا، پرورش کرنے والا، سب کو روزی دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا۔ مالکی یوم الدین، اس لفظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو بیان فرمایا کہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان آیتوں کے اندر احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو 3 مضمون ہو گئے، توحید ہو گئی، قیامت ہو گیا اور احکامات ہو گئے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کو بیان فرمایا اور ماننے والے کون لوگ ہیں ان کو بیان فرمایا۔ صراط الذین، کہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا، ہدایت دے جن پر تو نے انعام نازل کیا، جن پر تو نے انعام نازل کیا، جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ تو اس کے اندر رسالت کو اور ماننے والوں کو بیان فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے، کس راستے پر نہیں چلنا ہے، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ اللہ بتائیں گے، مگر نبی کے واسطے سے، رسول کے واسطے سے۔ تو اس کے اندر رسالت اور ماننے والوں دونوں کو بیان فرمایا۔ پھر آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا کہ جن پر تیرا غصہ نازل ہوا اور جو بھٹک گئے، جو راہ راست سے گمراہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر نہ ماننے والے لوگوں کو بیان فرمایا۔ تو یہ مجموعی اعتبار سے 6 مضمون، جو 6 مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں، اس سورہ فاتحہ کے اندر مختصر طور پر ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، توحید کو بھی، رسالت کو بھی، قیامت کو بھی، اور ایسے ہی ماننے والے نہ ماننے والے وغیرہ اور احکامات وغیرہ کو بھی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ماننے والے، اس کے لیے صرف ایک لفظ کا تذکرہ فرمایا، الذین انعمت علیہم، کن لوگوں کے راستے پر چلا؟ جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ اور اللہ کا انعام کن کے اوپر نازل ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، تو ان کے اوپر انعام نازل ہوتا ہے۔ تو ماننے والوں کے لیے صرف ایک لفظ استعمال فرمایا، جبکہ نہ ماننے والوں کے لیے 2 لفظ استعمال فرمائے، نہ ماننے والوں کے لیے 2 لفظ استعمال فرمائے، غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم، مغضوب علیہم ولا الضالین، تو 2 لفظ کا تذکرہ فرمایا، مغضوب علیہم اور ولا الضالین، یعنی جن کے اوپر تیرا غصہ نازل ہوا اور جو راہ راست سے گمراہ ہو گئے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر مغضوب علیہم، جن کے اوپر تیرا غصہ نازل ہوا، مغضوب کہتے ہیں کہ جو شخص ضد، انا اور تکبر کی وجہ سے نہ مانے، جو شخص اپنی ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے بات ماننے سے انکار کر دے، تو اس کو مغضوب کے اندر شمار کیا ہے علماء نے، اور یہود اس کے اندر شامل ہیں۔ مغضوب علیہم سے مراد کون ہے؟ یہود ہیں، کیونکہ انہوں نے ضد، ہٹ دھرمی، انا، تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہتے تھے کہ اس بستی میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، مگر وہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے جاتے تھے، تو ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ تو مغضوب علیہم بالاتفاق اس آیت کے اندر اس لفظ سے جو مراد ہے تو وہ یہود مراد ہے۔ اور ولا الضالین، یعنی جو گمراہ ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ جو شخص جہالت اور لا علمی کی وجہ سے کسی بات کا انکار کرے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے، تو جو لا علمی اور جہالت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا انکار کر دے، تو اس کو ضال کہا گیا، یعنی گمراہ ہو گیا، کیونکہ گمراہ آدمی جبھی ہوتا ہے جبکہ اس کو صحیح پتہ نہ ہو، صحیح نہ پتہ ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ گمراہ۔ گمراہ کا مطلب ہے راستہ بھٹکا ہوا، اور آدمی راستہ کب بھٹکتا ہے؟ کہ جب اس کو پتہ نہ ہو کہ کون سے راستے پر جانا ہے، کون سے پر نہیں جانا ہے۔ تو مغضوب علیہم اس سے یہود مراد ہیں، اور ولا الضالین اس کے اندر نصارہ مراد ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت، جو لوگ جن کے اوپر تو نے انعام نازل کیا۔ تو انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ 4 طرح کے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام نازل کیا ہے، جن کو منعم کے طور پر تذکرہ کیا ہے، منعم علیہ، کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام نازل فرمایا ہے۔ تو وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 انبیاء اکرام علیہم السلام، ایسے ہی صدیقین، سچ بولنے والے، شہداء یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، اور صالحین یعنی نیک لوگ۔ قرآن کریم میں یہ 4 طرح کے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کے انعامات کا تذکرہ فرمایا گیا، انبیاء، صدیقین،
شہداء اور صالحین۔ تو یہ 4 طرح کے لوگ ہیں جن کے اندر اس سورہ فاتحہ کے اندر شامل ہونے کی دعا کی گئی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن کے اوپر تو نے انعام نازل کیا، اور جن کے اوپر انعام نازل کیا وہ 4 طرح کے لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو آدمی دعا مانگ رہا ہے کہ ہمیں یہ 4 طبقات میں شامل فرما تاکہ ہمارے لیے نجات کا راستہ بن جائے، اور جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہم کو ہدایت کا ذریعہ مل جائے۔ مغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کے راستے پر ہم کو نہ چلانا کہ جن کے اوپر تیرا غصہ نازل ہوا، یہ جو راہ راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ اس سورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو شروع کیا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری سورت، یا کہہ لیجئے پہلی سورت، سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ ہے، الف لام میم سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، اس کے اندر 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں سورہ بقرہ کے اندر۔ دیکھیے بقرہ کے معنی عربی میں آتے ہیں گائے کے۔ بقرہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ گائے۔ چونکہ اس سورت کے اندر جو ایک واضح اور ابھرتا ہوا جو مضمون ہے وہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے جس کے اندر گائے کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک گائے کا گوشت کا ٹکڑا لو، اس آدمی کے جسم سے ٹچ کرو تو وہ زندہ ہو کر کے بتائے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو یہ واضح حکم ہے، واضح قصہ موجود ہے اس کے اندر۔ تو اس وجہ سے کہ چونکہ اس کے اندر گائے کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ گائے کے نام پر رکھ دیا گیا۔ قرآن کریم میں کئی ساری صورتیں ہیں ایسی جو الگ الگ چیزوں کے اوپر آئے ہیں، جیسے والتین والزیتون سورہ طور ہے، پہاڑ کے نام پر ہے، سورہ نحل ہے، مکھی کے نام پر ہے، سورہ عنکبوت مکڑی کے نام پر ہے۔ تو قرآن کریم کی کئی ساری صورتیں ہیں جو جانوروں کے نام پہ ہیں یا کسی مشہور پہاڑ، کسی مشہور جگہ کے نام پہ ہیں۔ تو اس صورت کے اندر جس چیز کا تذکرہ واضح طور پر ہے تو اس کا صورت کا نام وہی رکھ دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو سورہ بقرہ سے قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا ہے، چونکہ سورہ بقرہ گائے کا تذکرہ اس کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا جو پہلا لفظ ہے الف لام میم، دیکھیے میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ صرف تفسیر کے لیے ہے، تو اس میں یہاں آپ سوال جواب والا سیشن شروع نہ کریں۔ سوال جواب کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ ہمارا اتوار کے دن ہوتا ہے، اتوار کے دن ہی ہوگا۔ تو آپ یہاں صرف اور صرف تفسیر قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے گا، صرف تفسیر سنیے گا، اس سے فائدہ اٹھائیے گا۔ آپ کے جو بھی سوال ہوں گے وہ آپ بعد میں کمنٹ میں پوچھیے گا، یا تو جو سنڈے کو پروگرام ہوتا ہے ہمارا اس کے اندر پوچھے گا، یہاں مت پوچھیے گا، نہیں تو پھر میں تفسیر سے ڈسٹرب ہو جاؤں گا، پھر میں برابر تفسیر نہیں کر پاؤں گا اگر آپ کے سوال کے جواب دوں گا۔ تو اس لیے صرف تفسیر آپ سماعت فرمائیں، تفسیر سنتے جائیں، اللہ کے احکام اللہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے بندوں سے ان کو سنتے جائیے۔ الف لام میم، اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے کیا گیا ہے۔ الف لام میم، مقطعات یہ مقطعتن کی جمع ہے اور یہ قطعن سے مشتق ہے۔ قطعن کے معنی ہے توڑنا، کاٹنا، چونکہ الف لام میم میں جو ہر ایک حرف ہے اس کو الگ الگ کاٹ کے توڑ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم، تو الف الگ پڑھا گیا، لام الگ پڑھا گیا اور میم الگ پڑھا گیا ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اعجاز ہے قرآن کریم کے اندر جو بیان کیا۔ اس کے اندر جو مشرکین تھے ان سے کہا گیا کہ تم بھی فصیح و بلیغ ہو، زبان دانی کا دعویٰ کرنے والے ہو، تو تمہیں بھی زبان آتی ہے، تم دوسروں کو عجمی کہتے ہو، گونگا کہتے ہو، لیکن اللہ کے کلام میں اور تمہارے کلام میں یہ فرق ہے کہ الف لام میم پورا ایک سینٹینس ہے مگر اس کا مطلب نہیں ہے، حالانکہ تمہارے ہر کلام کا مطلب ہوتا ہے۔ تو الف لام میم، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے معنی نہیں ہے، بالکل اس کے کوئی معنی ہی نہیں ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی تو ہیں مگر اللہ کو معلوم ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی اللہ کو بھی معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتائے ہیں، مگر چونکہ ان کے معنی میں کوئی حکم نہیں تھا، کوئی ایسا واضح فائدہ نہیں تھا، تو حضور نے آگے اپنی امت کو نہیں بتایا، تو اس کے جو معنی تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں۔ تو بہرحال اس کے معنی ہیں نہیں بھی ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم حروف مقطعات سے اس کو شروع کیا ہے۔ اور اس کی جو بنیادی حکمت جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو بیان کرنا ہے کہ 3 حروف پر مشتمل ایک لفظ جو کہ ایک آیت بھی ہے، سارے عرب باوجود فصاحت و بلاغت کے اس ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اور چونکہ اس کا معنی دنیا میں جانتا ہی نہیں ہے کوئی، تو اس کے ذریعے یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ قرآن کریم کے اسرار و رموز اسی شخص پر کھل سکتے ہیں جو اپنی عاجزی، اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت، اللہ تعالیٰ کے علم کا اعتراف کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ان کے معنی سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے معنی مفاہیم سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اسرار و رموز اسی شخص کے اوپر کھولتے ہیں۔
پھر آگے چل کر کے الذین یؤمنون بالغیب، یہاں پر ایمان والوں کی کچھ صفتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے جو ایمان لائے غیب کے اوپر، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن کو نہیں دیکھ سکتے، تو الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کو خوشخبری سنائی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہوں گے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کر کے منافقین کی کچھ صفتوں کا تذکرہ فرمایا، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ھم بمؤمنین، کہ بعض وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ حقیقت میں وہ ایمان نہیں لے کر کے آئے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کچھ صفت کا تذکرہ فرمایا، منافق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو دل سے تو کفر کے اوپر جمع ہوا ہو لیکن زبان سے کہتا ہو کہ ہمیں ایمان، یعنی جس کا زبان کچھ اور کہتا ہو، اس کا دل کچھ اور کہتا ہو، تو ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے، کہ جو دل سے کافر ہو، زبان سے اسلام کا دعویٰ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو کچھ منافقین کی کچھ صفتوں کا تذکرہ فرمایا، چونکہ یہ شروع ہی سے اسلام کو نقصان پہنچاتے آ رہے ہیں، تو ان سے بچ کر کے رہنے کا حکم ہے۔ منافقین دھوکہ دیتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، دلوں کے اندر ان کے بیماریاں ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایمان بھی نہیں لے کر کے آتے ہیں، اور جب ان کو ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ مؤمنین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اللہ یستہزئ بہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کفار ہی کے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں۔ تو ان کی سزا کو بیان کیا گیا، اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ بھی ان کے ساتھ میں کیا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور ان کی جو سرکشی ہے، نافرمانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں کیا کرتا ہے، ان کو بڑھاوا دیتا جاتا ہے۔ پھر آگے چل کر کے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا تھا کہ ہم زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ مولا یہ تو زمین میں جا کے فساد پھیلائے گا اور خون خرابہ کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، تو آپ ایسے شخص کو بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں کچھ کلمات سکھلائے جو فرشتے نہیں جانتے تھے، اور ان کلمات کے ذریعے سے فرشتوں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی برتریت، افضلیت کو ثابت کیا۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو، چونکہ یہ تم سے افضل ہیں، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو وہ شیطان کیا ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، شیطان نے کہا نہیں میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی، یہاں پر وہ تکبر، ضد کے اندر مبتلا ہو گیا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، آگ افضل ہوتی ہے مٹی کے مقابلے میں، لیکن یہاں حکم اللہ کا تھا تو اللہ کا حکم نہیں مانا، اس لیے کیا ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ پھر آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات نازل فرمائے ان کا تذکرہ فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون، یعنی بنی اسرائیل کے اندر انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، ان کو دنیاوی خوشحالی دی گئی، فرعون کی غلامی اور مظالم سے نجات دی گئی، ان کے لیے وادی سینا میں آسمان سے من و سلوہ اتارا گیا، اور ان کے لیے بادلوں کے سائے کا انتظام فرمایا گیا، اور پتھروں سے پانی کے چشموں کو جاری کیا گیا۔ تو مجموعی اعتبار سے یہاں ان کے اوپر کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات نازل فرمائے تھے ان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر انہوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات ان کے اوپر نازل فرمائے مگر پھر بھی انہوں نے ناشکری کی، تو انہی کو ان کا بھی تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے، جیسا کہ آگے کہا گیا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ، تو یہ کچھ انعامات کا تذکرہ فرمایا، اور پھر یہ بھی آگے اس کا تذکرہ ہے کہ لیکن انہوں نے باوجود یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنے انعامات نازل فرمائے مگر پھر بھی انہوں نے ناشکری کی، جیسے نبوت کا انکار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، حق باتوں کو چھپایا، بچھڑے کی عبادت کے اندر مبتلا ہو گئے، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، عہد شکنی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا اس کے اندر کیا کیے، تحریف کی، لفظی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی، تمام احکام کو بدل دیے، اپنی من مرضی کے مطابق احکامات گھڑ لیے۔ اسی طریقے سے بغض و حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، دنیا کا جو مال و اسباب تھا اس کی محبت کے اندر مبتلا ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتوں سے دشمنی رکھتے تھے، اور برے اعمال کے باوجود دعویٰ کرتے تھے کہ جنت کے اندر صرف وہی جائیں گے۔ تو یہ کچھ باتوں کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ پھر آگے چل کر کے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ مشہور واقعہ ہے
بنی اسرائیل کے اندر جو قتل ہو گیا تھا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس کا تذکرہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کا تذکرہ فرمایا، اور قاتل کون ہے کون نہیں ہے اس کا تذکرہ، اس کا ایک طریقہ یہ بتایا کہ گائے کا گوشت کا ٹکڑا لو، اس کو قاتل جو مقتول ہے، جو مرا ہے بندہ، اس کے جسم سے ٹچ کرو تو وہ خود زندہ ہو کر کے بتائے گا۔ یہاں پر ایک علماء نے ایک نقطہ یہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل نے بار بار اس کے اندر جرا کی کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کس رنگ کی ہونی چاہیے، جوان ہونی چاہیے، بوڑھی ہونی چاہیے، بیائی ہونی چاہیے، بن بیائی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے۔ تو جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے پھنستے گئے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ صرف اتنا کر لیتے، کوئی بھی گائے لے کر کے اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا لگا دیتے تو وہ زندہ ہو کر کے بتاتا جاتا، لیکن وہ سوال پر سوال کرتے گئے، اللہ پھنسا دے گئے، اور پھر ایسی کنڈیشنیبل، ایسی گائیں ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا کہ جس کو انہوں نے اتنا سونا، کہ جتنا گائے کا وزن تھا اتنا سونا اور مال و اسباب دے کر کے خریدا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوال کرتے گئے، پھنستے گئے، اللہ تعالیٰ شرائط پہ شرائط لگاتے گئے، اور پھر آخر میں بڑی مشکلوں کے بعد ان کو وہ گائے ملی ہیں۔ وہ بھی ایک الگ واقعہ ہے، گائے کس کی تھی، کیسی تھی، کہاں تھی، تو وہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے بہرحال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں پر اس کا واقعہ کا تذکرہ فرمایا۔ تو جب انہوں نے یہ کیا تو اس نے زندہ ہو کر کے بتایا مردے نے کہ میرے جو قاتل ہے میرا وہ فلاں شخص ہے۔ اچھا، گائے کو ذبح کرنے کی کیا حکمتیں تھیں؟ اور اس طریقے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود ہی اس کو زندہ فرما دیتے، لیکن یہاں پر گائے کو ذبح کرنے کی جو حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیوں گائے ہی ذبح کر کے اس کے قاتل کو پتہ کرنے کا طریقہ بتایا، اس کے بعد علماء نے یہ توجہ بیان فرمائی ہے کہ یہود میں سے ایک طبقہ ایسا تھا جو بعض بعد الموت کا منکر تھا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے تو اس کے وہ منکر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ بیان فرمایا تاکہ ان کو بھی سبق مل جائے کہ دیکھو مرنے کے بعد بھی دوبارہ آدمی زندہ ہو سکتا ہے، جیسے یہ بندہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ تو یہ واقعہ پورا یہاں کے جو ہے اس کے اندر مذکور ہے۔ اسی طریقے سے آگے چل کر کے اس کے اندر ہاروت اور ماروت کا قصہ ہے، جو دو فرشتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں جادو سکھا کر کے بھیجا تھا۔ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، کہ ہم تو تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، دیکھو لوگوں جادو ہم سے سیکھنا لیکن غلط کام کے لیے نہیں سیکھنا۔ تو یہ ہاروت و ماروت کا پورا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر فرمایا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جادو سیکھنا تو جائز ہے، لیکن جو حلال چیزیں ہیں، جائز ذرائع ہیں، ان کے لیے ہونا چاہیے۔ جیسے کسی کے اوپر جادو ہو گیا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو اس کو اتارنے کے لیے، اس کے حل کے لیے اگر آدمی جادو سیکھتا ہے تب تو جائز ہے، لیکن کسی کو پھنسانے کے لیے، روزی کی بندش کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے، میاں بیوی میں جھگڑے دشمنی وغیرہ ڈالنے کے لیے، اگر اس طریقے سے اگر بندہ جادو سیکھتا ہے ان وجوہات کی وجہ سے تو پھر جادو سیکھنا ناجائز ہے۔ تو اگر حلال چیزوں کے لیے، صحیح چیزوں کے لیے جادو سیکھتا ہے تو اجازت ہے، اور اگر حرام باتوں کے لیے جادو سیکھتا ہے تو پھر وہ ناجائز ہوگا۔ تو یہ جو ہے ہاروت ماروت کا قصہ ہے، جو شہر بابل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اتارا تھا لوگوں کو جادو سکھلانے کے لیے، اور جادو کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے، اور اس کا سیکھنا کیسا ہے کیسا نہیں ہے، تو اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آگے چل کر کے یہود نے جو ایک شرارت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، اس کا تذکرہ فرمایا، جس کا ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہود کی ایک شرارت کا تذکرہ فرمایا۔ اصل میں راعنا کے معنی ہے محافظ کے، راعنا کے معنی ہے محافظ کے، لیکن راعینا اگر یا کا اضافہ کر دیا جائے، راعی عین یا زیر ای، عین یا زیر ای، اگر راعی کہہ دے تو اس کے معنی ہوتا ہے چرواہے کا، چرواہا اس کے معنی ہوتا ہے۔ تو یہود یوں کرتے تھے کہ عین کو کھینچ دیتے تھے، یہود جب حضور کو راعینا کہتے تھے، راعینا کا مطلب ہو جاتا تھا ہمارا چرواہا، حالانکہ یہاں پر یا نہیں ہے۔ تو یہود شرارت کرتے تھے، اور ان کی دیکھا دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ بھی، چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہود کس شرارت سے کھینچ کر کے بول رہے ہیں، تو کبھی کبھی صحابہ بھی جو کہہ لیے مخلص صحابہ تھے وہ بھی یہ لفظ استعمال کر لیتے تھے، تو یہود بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ بھی وہی لفظ کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے ہماری رعایت فرمائیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، تو راعنا کا مطلب ہے ہماری رعایت فرمائیے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہودی اس کو کھینچ دیتے تھے راعینا، تو راعینا کا مطلب ہو جاتا ہے چرواہا، راعی کسے کہتے ہیں؟ چرواہے کو۔ تو یہودی یہ شرارت کرتے تھے تو اس سے منع کیا گیا، اور یہ کہا گیا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ یہ مت کہو راعینا بلکہ کیا کہو انظرنا، ہمارے اوپر نظر رحمت فرمائیے، ہمارے اوپر شفقت فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی سازش سے متنبہ فرمایا، اور یہ کہا کہ اب راعینا نہ کہو بلکہ کیا کہو انظرنا، انظرنا ہم کو یہ کہیے۔
تو اس کا اس کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ اور آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کامیابی کن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس کا تذکرہ فرمایا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اصل میں ان آیتوں کا جو پس منظر شان نزول علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، یروشلم جو پرانا نام ہے اس کا، تو بیت المقدس مسجد اقصی یہ یہودیوں کا قبلہ تھا، اسی کی طرف رخ کر کے وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو شروع میں مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دلی تکلیف ہوتی تھی، چونکہ یہود تانا مارتے تھے کہ آپ کہتے ہو مسلمان الگ ہیں، یہود سے الگ ہیں، ان سے مخالفت کرو، حالانکہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہو۔ تو حضور کو دلی تکلیف ہوتی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کے دوسرے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا، اور جو ہے قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے عبادت گاہ جو ہے تمہارا جو بیت المقدس ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے نہیں، بلکہ ہمارا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ اب وہ چاہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہو، چاہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہو، یا کہیں اور رخ کر کے ہو، تو اس کے اندر وہی حکم دیا گیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے، چاہے بیت المقدس ہو، بیت اللہ ہو، کوئی بھی ہو، تو سب کا سب کیا ہے؟ اللہ کا ہے، تمہارا ہمارا والا بات ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کرو گے تو ادھر ہی کہاں کس کو پاؤ گے؟ اللہ کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، وسعت والا ہے۔ یہاں اس کا تذکرہ فرمایا گیا۔ پھر آگے چل کر کے ابراہیم علیہ السلام کے کچھ فضائل ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی، ملت تھی، اسی کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تو تسلیم کرتے تھے، اور اپنی نسبت بھی انہی کی طرف کرتے تھے کہ ہم ان کے خاندان سے ہیں، ان کی نسل سے ہیں، انہی کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مناقب کو بیان کر کے متوجہ کیا کہ وہ تو اپنے دعوے میں سچے تھے، حضرت ابراہیم تو سچے تھے، تو اگر تم بھی سچے ہو تو ان کی ملت کی پیروی کرو، اور چونکہ دین اسلام بھی ابراہیمی دین ہے، ابراہیمی دین ہی دین اسلام ہے، تو اس لیے اب تم اسلام کو ماننے والے بن جاؤ اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کیا گئے، اور یہود کو یہ کہا گیا کہ اگر واقعی تم انہی کو مانتے ہو اور ان کی ملت کا اتباع کرتے ہو تو پھر تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم اسلام کا بھی اتباع کرو، کیونکہ اسلام بھی دین ابراہیمی ہی ہے۔ آگے چل کر کے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو کچھ امتحانات آئے، آزمائشیں آئی، مگر وہ ثابت قدم رہے، تو اس کا تذکرہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحانات میں ڈالا، لیکن وہ ہر امتحان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کامیاب ہوئے ہیں، تو اس کا تذکرہ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، چند کلمات کے ذریعے سے، چند باتوں کے ذریعے سے آزمایا گیا، مگر وہ کیا رہے؟ کامیاب رہے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یہ سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جو آج حرم کے اندر، مکہ کے اندر دنیا کی ہر چیز، پھل فروٹ، باوجود ہے کہ یہ سب چیزیں وہاں پیدا نہیں ہوتے مگر ساری چیزیں وہاں موجود ہیں، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، چونکہ انہوں نے دعا کی تھی قال رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ یہاں پر ہر طرح کے فروٹ، پھل پھول، امن وغیرہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں عطا فرما۔ تو ان کی دعا کا نتیجہ ہے، باوجود یہ کہ وہ پتھریلا علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ ہے، مگر پھر بھی دنیا کی ہر نعمت وہاں پر موجود ہے، تو یہ انہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ ملت ابراہیمی کی اتباع جیسے یہود کو ہے، ایسے ہی مسلمانوں کی بھی ہے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہود دعویٰ تو کرتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تو کس کی اتباع کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کا جو دین تھا، دین حنیف جو چلا رہا ہے، ہم اس کی اتباع کرتے ہیں۔ وما انا من المشرکین، اور وہ کیا کہتے تھے؟ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم مشرکین میں سے نہیں ہیں۔ مشرک کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کو نہ ماننا، اللہ کے احکامات کو نہ ماننا۔ تم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھی مانتے ہیں، یہی طرز اور طریقہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہی ان کے دین کا خلاصہ تھا، اور یہی اسلام کا خلاصہ ہے کہ ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانتے ہیں۔ آگے چل کر کے صحابہ کے تعلق سے ہے فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معیار حق قرار دیا گیا کہ صحابہ جو ہے وہ معیار حق ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ یہود یعنی مشرکین کفار جو بھی ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر کے، اگر وہ ایمان لے کر کے آ جائیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ،
جیسے یہ لوگ ایمان لے کر کے آئے، کون؟ صحابہ کرام۔ تو اگر صحابہ کرام کی طرح وہ لوگ بھی اگر ایمان لے کر کے آ جائیں فقد اہتدوا، تو کیا ہو جاتے؟ وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے، وہ سیدھے راستے پر آ جاتے، راہ راست پر آ جاتے۔ تو اسی سے علماء فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ معیار حق ہیں، تمام صحابہ الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں، ثقہ ہیں، مضبوط ہیں، لائق اعتبار ہیں۔ کسی بھی صحابی کی بات کو مان لینا، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر لینا، تو وہ دین اسلام پر اور شریعت پر ہی عمل کرنا ہے۔ تو ہر صحابی معتبر ہے، لہذا کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا یا اس کے اوپر الزام لگانا، بہتان تراشی کرنا، ان کی شان میں نقص اور عیب نکالنا، یہ سراسر آدمی کے لیے دنیا و آخرت میں نقصان کا ذریعہ ہے، اور بلکہ اس کے ایمان کے چلے جانے کا بھی ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ پر بھی ایمان لائیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر کے آئیں، قرآن کریم کے اوپر بھی ایمان لے کر کے آئیں، آخرت کے اوپر بھی ایمان لے کر کے آئیں، جنت و جہنم کے اوپر بھی ایمان لے کر کے آئیں، اور صحابہ کرام حق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، تو اس کے اوپر بھی ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس پارے کے اندر کچھ اور واقعات کا تذکرہ فرمایا گیا، جیسے وَقَتَلَ داؤد جالوت، یہ تو آگے دوسرے پارے کے اندر ہے، یہ تو دوسرے پارے کے اندر ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ اور واقعات کا بھی یہاں پر تذکرہ ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، بنائے تعمیر جس کو کہا جاتا ہے، بنائے کعبہ جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کا بھی یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کے ساتھ مل کر کے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اس کی تعمیر کی تھی، یہاں پر اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ان آیتوں کے اندر اس کا بھی تذکرہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی جو تعمیر کی گئی ہے وہ کئی مرتبہ تعمیر کی گئی ہے، بیت اللہ کی تعمیر کئی مرتبہ کی گئی ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب یہ دنیا بنائی گئی، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، کیونکہ ایک زمانے تک جب جنات آباد تھے دنیا سے پہلے تو ایک زمانے تک بیت اللہ رہا، مگر پھر وہ آہستہ آہستہ منہدم ہو گیا، گر گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کی تھی، آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور جب طوفان نوح آیا تھا تو طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضور کی عمر 35 سال تھی اور کعبہ منہدم ہو گیا تھا، اس کی دیواریں کمزور ہو گئی تھی، تو تمام اہل مکہ نے مل کر کے جو اس کی تعمیر کی تھی، پھر اس کے بعد بھی بعد کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے یا اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے بھی اس کی تعمیر کی ہے، تو کئی مرتبہ بنائے کعبہ کا واقعہ پیش آیا، لیکن مشہور 4 واقعے مفسرین اکرام نے، محدثین اکرام نے بیان فرمائے ہیں اس کے اندر میں۔ اور پھر آخر میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس کے اندر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، کامیابی کہاں ہے؟ اللہ کے رنگ کے اندر ہے۔ تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان لیں گے، تو اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا گیا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، کہ سب سے اچھا رنگ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کی عبادت کریں گے تو کامیابی اسی کے اندر ہے۔ تو یہ پہلے پارے کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں تو کچھ اس کو اس طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر پورے پارے کے اندر ایک خلاصے کے طور پر میں 3-4 منٹ کے اندر پورے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ اس پارے کے اندر 5 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ انسانوں کی قسمیں، قرآن کریم کا اعجاز، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ، بنی اسرائیل کے واقعات، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ، جس کا جیسا کہ میں نے ابھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ انسانوں کی جو 3 قسمیں ہیں، وہ انسانوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی، مومنین، منافقین اور کافرین۔ مومنین کا بھی تذکرہ ہے، منافقین کا بھی اور کافروں کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر مومنین کی 5 صفتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، کیا؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات ذکر فرمائی۔ پھر منافقین، دوسری قسم کیا ہے؟ منافقین کی ہے، ان کی کچھ خصلتوں کا تذکرہ فرمایا، کیا ہے؟ جھوٹ، دھوکہ، ان کو سمجھ نہیں ہے، دلوں میں بیماریاں ہیں، بے وقوف ہیں، احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں، فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، اور ایسے ہی ضلالت و گمراہی کے اندر ہیں، اور تذبذب کے اندر ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، تو مذبذب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی کافروں کے تعلق سے جو تیسری قسم ہے کافر، ان کے بارے میں بتایا گیا، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، نہ اچھی باتیں سنتے ہیں، نہ ان کے دلوں میں جاتی ہیں، اور نہ خیر کی باتیں ان کے دلوں کے اندر آتی ہیں۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری چیز اعجاز قرآن، جن صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے ان کے شروع میں حروف مقطعات جو لائے گئے ہیں، جیسے کہ الف لام میم، تو وہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ تمہارا کلام بھی کلام ہے، لیکن اللہ کا کلام ایسا کلام ہے کہ وہ ان حروف سے مل کر کے بنا ہے، اور اس کے معنی بھی نہیں ہے،
تمہارا کلام بھی کلام ہے لیکن اللہ کا کلام بھی کلام ہے، اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تم چاہ کر کے بھی ایسا کلام نہیں لا سکتے، اس کا کلام لانے سے عاجز ہو۔ بلکہ ان کو کہا گیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ اگر تم چاہتے ہو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو، چونکہ یہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، حضور کسی بندے سے سن کر کے آتے ہیں، یاد کر کے لاتے ہیں اور پھر ہم کو آ کر کے سناتے ہیں، تو کہا گیا اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر تم اس کے جیسی کوئی ایک صورت لا کر کے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، صرف ایک صورت بنا کر کے لا کر کے پیش کر دو۔ لیکن ایک صورت تو دور کی بات ہے، اللہ کا ایک حرف الف لام میم تم اس کے جیسا حرف بنا کر کے پیش نہیں کر سکتے، تو ان کو عاجز اور لاچار و مجبور کر دیا گیا کہ اس جیسا کلام لا کر کے بتاؤ۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسرا، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا گا، فرشتوں کا اعتراض، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمات سکھائے، پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور پھر ابلیس جس نے نہیں مانا تھا، اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کیا گیا، پھر آگے چل کر کے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، اس کا بھی تذکرہ فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تھے، مگر شیطان نے ان کو وہ دانہ کھلوایا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، وہ کھا کر کے وہ بہک گئے، اور یہ کہہ لیجئے کہ پھر اس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو یہاں ایک آزمائش کے لیے بھیجا، یہاں اچھے عمل کریں گے، نیک کام کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ واپس ان نیک اعمال کی بنیاد پر جنت کے اندر لے کر کے جائیں گے۔ تو یہ پورا واقعہ تذکرہ ہے، اس پورے واقعے کا تذکرہ ہے، کیسے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھایا، جنت سے نکالے گئے، دنیا میں آئے، شیطان نے بہکایا، شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، تو اس کا پورا تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کا واقعہ، جیسے کہ میں نے کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، تو ان کا تذکرہ ہے اور ان کی نافرمانیوں کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر اللہ کے کیسے ان کے اوپر جو ہے غصہ اور غضب نازل ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے صاحبزادے کے ساتھ میں مل کر کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا واقعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے توبہ و استغفار کا بھی اس کے اندر تذکرہ کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ میں نے بتایا فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ باتیں اور کئی ساری دعائیں بھی یہاں پر مذکور ہے، اور کچھ اور باتوں کا تذکرہ ہے، پھر آخر میں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا بھی منقول ہے، تو اس لیے استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعمتیں بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں پہلے پارے کے اندر۔ انشاءاللہ ارادہ تو آج ہی تھا دوسرے پارے کی تفسیر کرنے کا، لیکن انشاءاللہ چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے تو دوسرے پارے کی تفسیر، اور کوشش کریں گے کہ تیسرے پارے کی تفسیر بھی کل نقل کر دیں، تاکہ ہم جو قرآن کریم سنیں تراویح کے اندر، تو اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، تو وہ اس وقت ہم سنیں، نہ کہ ہم نے کیا سنا تھا، کیا کہا گیا تھا، وہ نہیں، ہم آج جو سن رہے ہیں اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ نیک بیوی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور نیک بیوی وہ ہے جو خیر کے کاموں پر ابھارے۔ تو یہ ہماری اہلیہ محترمہ کا یہ مشورہ تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا آپ اس کی تفسیر بیان کریں، جو آج ہم پڑھیں گے سنیں گے اس کی تفسیر بیان کر دیں، تاکہ جب لوگ تراویح میں کھڑے ہوں سنیں اور ان باتوں کا تذکرہ آئے، تاکہ لوگ جب وہ آیت پڑھی جائے، جب وہ آیت پڑھی جائے جس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، تو لوگوں کا ذہن فوراً آپ کی تفسیر کی طرف چلا جائے کہ اس کی تفسیر یہ بتائی تھی مفتی صاحب نے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں کے اندر یہ بیان فرما رہا ہے۔ تو یہ ان کا مشورہ تھا، انشاءاللہ کل سے کوشش کریں گے۔ دوسرا پارہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن تیسرا پارہ، تاکہ جب کل کو آپ تیسرے پارہ کو سنیں تراویح کے اندر، تو آپ کا ذہن فوراً تفسیر کے اوپر چلا جائے، ان احکامات کے اوپر چلا جائے جو اس کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ انہی کا مشورہ تھا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بہرحال انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ دوسرے اور تیسرے پارے کی تفسیر ہو جائے۔ تو یہ پہلا پارہ تھا، اس کے اندر کچھ واقعات تھے، کچھ باتیں تھی، کچھ احکامات تھے، یہ تمام چیزیں تھیں۔ تو یہ سب چیزیں تھیں اس کے اندر پہلے پارے کے اندر۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو سیکھا ہے، جو سنا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہم سے کہنا چاہتے ہیں ان کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، کئی سارے لوگوں نے کئی سارے سوالات کیے ہیں، بہت سارے سوالات کیے ہیں۔ میں چونکہ تفسیر کر رہا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے اوپر میں دھیان نہیں دے پاؤں گا، تو اس لیے میں نے ان سوالات کے جوابات نہیں دیے ہیں۔ تو ہمارے جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے انشاءاللہ، تو اس کو ہم سنڈے کے دن رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ہم انشاءاللہ سنڈے کے دن رکھیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے کچھ سوال بھی کیے تھے، ٹھیک ہے، بہت سارے کچھ سوالات کیے تھے، لیکن چلیے ان کو ہم سنڈے کے دن ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی آج کی پہلے پارے کی تفسیر اور پہلے پارے کا خلاصہ۔ اگر تفسیر نقل کرنے جائیں گے تب تو تقریباً 4 سال لگتے ہیں علماء حضرات کو عالم کورس کرتے ہوئے پورے قرآن کی تفسیر پڑھنے میں، 4 سال لگتے ہیں، 4 سال۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں اتنی لمبی تفسیر کیسے ہو جائے گی؟ تو مختصر جو اہم مضامین ہیں
ان کو آپ کے سامنے نقل کر دیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا چلے گا پورے رمضان، تو پورے 30 پاروں کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ حضرات اس پروگرام کے اندر شامل ہوتے رہیں، اپنے آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، دوسرے حضرات کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیں، ان کو بھی اس کے اندر شامل کریں، تاکہ اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچ جائیں اور ہم سمجھ جائیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں زندگی کیسے جینی ہے اور کیسے اس کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہ تھا آج کا پہلا پارہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان ہم سب کے حق میں نافع بنائے، مفید بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرما کر کے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو بیماریاں، جو برائیاں، بلائیں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ختم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، جان میں، مال میں خیر و برکت عطا فرمائے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مدارس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی، اکابر کی، اولیاء اللہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان بچوں کی جو اس وقت ایکٹیو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ چلیے انشاءاللہ پھر ملیں گے کل۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات وقت کے اوپر موجود رہیں اور سنتے رہیں۔ قرآن کریم کا سننا، پڑھنا، دیکھنا سب کا سب کیا ہے؟ باعث خیر و برکت ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔